بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 لیکچر ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ابھی یہ ہمارا 8واں لیکچر ہے اور آج انشاءاللہ ہماری سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے فضائل، وجہ تسمیہ یعنی اس کو نام فاتحہ کیوں دیا گیا، حدیث میں اس کے کیا فضائل ہیں، یہ سورت نازل کیسے ہوئی، کچھ فقہی احکام، یہ 4 چیزیں انشاءاللہ میں آج کے لیکچر میں بتاؤں گا. اس کا نام فاتحہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت کی ابتدا ہم سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں. فاتحہ کا معنی فتح، ابتدا میں آنے والی، کھولنے والی، یہاں سے قرآن کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے. اور اس لیے بھی کہ قرآن مجید جب لکھا گیا ہے مصحف کی شکل میں تو اس سورت کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اس سورت کا دوسرا نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل، قرآن کی بنیاد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن، سورہ فاتحہ ام القرآن ہے. ترمذی کی حدیث ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ ایک پیپر پہ یہ تمام حدیثیں نمبر وار اردو میں یہ PDF فونٹ میں انشاءاللہ آپ کو دے دی جائیں گی اور اپلوڈ بھی کر دی جائے گی تاکہ ویڈیو کے ساتھ، تاکہ جو ویڈیو دیکھنے والے، لیکچر سننے والے لوگ ہیں ان کو بھی مل جائے. تو اس لیے یہ ابھی صرف سننے پر آپ توجہ دیں، لکھے نہیں، آپ کو دے دی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن، یعنی الحمدللہ والی جو سورت ہے سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، مغز ہے، ماں ہے، قرآن مجید کی اصل ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس سورت کی. قرآن مجید میں بھی اس سورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے. سورہ ہجر آیت نمبر 87 اس میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ آیتیں عطا فرمائی ہیں المثانی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم بھی ہم نے آپ کو عطا کیا. 7 وہ آیتیں عطا فرمائی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. تو قرآن مجید خود سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ان کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس سورت کی کہ اللہ خود اس کی یہ شان بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جو 1-2 دفعہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بار بار پڑھو گے. بلوغت سے لے کے جب سے ہم نماز شروع کرتے ہیں مرتے دم تک، جب تک نماز پڑھتے رہتے ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے چلے جاتے ہیں. کوئی مسلمان پوری زندگی میں شاید کوئی کلام اتنا نہ کرتا ہو جتنا وہ سورہ فاتحہ کا تکرار کرتا ہے. یہ بھی اس سورت کی فضیلت ہے. یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی. سعید ابن جبیر مشہور تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو بڑے مفسر قرآن ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جو وحی لے کر آتے تھے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوردار آواز سنی. حضرت جبریل نے فرمایا، وحی لے کر آئے، جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اور فرمایا ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما من قبل امۃ یا لم یؤتہما نبی قط، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں 2 ایسی صورتوں کی، 2 ایسی وحیوں کی جو صرف اور صرف آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی پر یہ والی آیتیں نازل نہیں ہوئی. اور یہ نور ہے، روشنی ہے آپ کی امت کے لیے. وہ کون سی؟ ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ بھی اس سورت کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جبریل علیہ السلام کی زبان کے ذریعے کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری قبول کریں. آپ 2 نور کی، 2 روشنیوں کی، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری آل بقرہ کی آخری آیات. اور فرمایا کہ ان جیسی صورت کسی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں کی ہے.
بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور فضیلت اس صورت کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسمت الصلاۃ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں بات اللہ کی ہو اور بیان کرنے والے نبی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز تقسیم کر دی ہے اپنے اور بندے کے درمیان۔ وہ کس طرح سے کہ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ یہ بات سن کے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے کہتے ہیں حمیدنی رب عبدی، میرے بندوں نے میری تعریف کی ہے، حمد و ثنا کی ہے۔ جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ اور خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ ثنا کہتے ہیں وہ تعریف جو زبان سے ہو۔ پھر جب انسان کہتا ہے مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک، تو اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کبریائی اور بزرگی کو بیان کیا ہے، میرے مرتبے کو بیان کیا، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ روز جزا کا تنے تنہا مالک ہوگا۔ تو حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہم جب نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ بہت غور سے سنتے ہیں اسے، ایک ایک لفظ پہ، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں ہر بات پہ کمنٹس دیتا ہے، تو اللہ ایسا ہی نہیں بلکہ ایک ایک لفظ پہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں مالکی یوم الدین، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ پھر جب انسان کہتا ہے، یہ تو وہ حصہ ہے جو اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے تعریفیں ہو رہی ہیں۔ پھر جب نبی نے فرمایا جب یہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدک، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے۔ کس بات کا معاہدہ ہے؟ کہ بھائی اے اللہ میں مدد صرف کس سے مانگوں گا؟ اس سے، یہ نہیں کہ کبھی یا رسول اللہ مدد، کبھی یا غوث اعظم مدد، کبھی یا علی مدد، کبھی یا فلاں مدد، ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگوں گا۔ تو نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا بینی و بین عبدک، یہ میرے اور بندے کے درمیان کیا ہو گیا؟ ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب یہ جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ اب یہ حصہ کس کا شروع ہو رہا ہے؟ بندوں کا۔ اب آگے بندوں کے مفاد کی باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ بندہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس نے دعا مانگنے کے قوائف پورے کر لیے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے ہاں جو قوائف ہیں وہ قوائف اس نے پورے کر لیے۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو یہ مانگے گا۔ اب مانگنے کا اللہ نے خود حکم دے دیا، یہ مانگو، ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگنا شروع کر دیتے۔ میں اب کہتا نہیں ہوں کہ ہم کیا مانگتے ہیں، ابھی آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کون کیا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ فرمائے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہیں، جاہل ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ولا الضالین کے بعد بندہ پھر آمین بھی کہنا چاہیے، دعا قبول ہو جائے۔ جب بندہ یہاں تک پہنچتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ والا پورشن میرے بندے کے لیے تھا، یہ والا حصہ میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جو اس نے پکارا ہے، جو اس نے مانگا ہے، وہ میں اسے عطا کروں گا۔ اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔
افسوس کی بات ہے ہم جب یہ دعا پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کیا معاہدے ہو رہے ہیں اور کیا کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، آتا ہی نہیں، ترجمہ ہی نہیں آتا، اور جن کو آتا ہے ان کی بھی توجہ نہیں ہوتی۔ جب یہ دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے مقتدی سن بھی نہیں رہے ہوتے، ان کی توجہ کہیں اور، کوئی دکان میں لگا ہوا ہے، کوئی کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ ایک ایک لفظ کو سنتے ہیں اور پھر بندے کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ دوسری حدیث ہے، اس حدیث کو ام القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام شعبی نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے الفاتحۃ اساس الکتاب، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی بنیاد ہے۔ یہ عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہوگا اور مانگنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو آگے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا، کہ قرآن ان کی سمجھ میں آتا ہے جن کے دلوں میں جذبہ ہو، چاہت ہو کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے۔ جن کے دلوں میں جذبہ ہی نہیں ہے، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں منفی سوچ رکھ کے، ان کو پھر قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ آگے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سفر میں تھے، صحابہ کرام کہیں سفر میں جا رہے تھے، تو یہودی قبیلے کا ایک لڑکی تھی، نوجوان نوعمر لڑکی تھی، وہ صحابہ کرام کے پاس آئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے قبیلے کے ایک شخص پہ جن چڑھا ہوا ہے۔ کیا چڑھا ہوا ہے؟ جن، عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو وہ جن اتار دے۔ تو آپ میں کوئی ایسا شخص ہے، ایک صحابی چلے گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے خود ابو سعید خدری ہی چلے گئے۔ جب وہاں گئے ہیں، اچھا اس نے کہا کوئی ہے جن کو جن اتارنا آتا ہے؟ انہوں نے، صحابی نے کہا میں چلتا ہوں۔ صحابہ کرام کو ضرورت بھی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، نہ مال تھا نہ اسباب تھے، تو انہوں نے کہا چلو جن ون اتارتے ہیں، شاید کچھ معاوضہ مل جائے۔ تو یہ صحابی گئے، انہوں نے کہا ہاں مجھے آتا ہے۔ وہاں گئے، دم بم کیا، تو روایات میں آتا ہے کہ اس پہ ایسے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا جیسے کسی کو رسیوں سے باندھا ہوا ہو اور ایک ایک گرا کھلتی چلی جائے، تو ایسے وہ آدمی تھوڑی دیر میں صحیح ہو گیا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں بھلا چنگا ہو گیا، ایسے ہی کہتے ہیں نا، چنگا بھلا ہو گیا۔ تو اس کے عوض میں انہوں نے 30 بکریاں ان کو دی۔ کتنی بکریاں؟ 30 بکریاں۔ یہ جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے ان بکریوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کہا کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے حرام ہے، اور بھی کچھ معاوضہ دیا، کچھ پیسے بھی دیے۔ کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے تناول کیا، کہا کہ بالکل حلال ہے۔ مطلب یہ کہ الفاظ نہیں، الفاظ تو میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا، حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ نبی نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ رقیہ ہے؟ یہ وہ صورت ہے جو دم کے کام بھی آتی ہے۔ ان صحابی کو علم نہیں تھا، لیکن انہوں نے اندازے سے دم کر دیا اور وہ اللہ نے شفا دے دی۔ بعد میں نبی نے تصدیق کر دی کہ یہ واقعی رقیہ عربی میں کہتے ہیں دم کرنے کو، یعنی وہ چیز جس سے جنات چڑیل بھاگتی ہیں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے یاد آیا ان پہ جن نہیں تھا بلکہ سانپ نے ڈسا ہوا تھا، اور سانپ کے زہر کی وجہ سے وہ شخص تڑپ رہا تھا۔ ایک روایت میں جنات کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ تو زہر کی جب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو وہ سارا زہر نکل گیا۔ تو یہ بھی سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے۔ ایک تو یہ حدیث، دوسرے ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاتحۃ شفاء من کل سم، فاتحہ ہر قسم کے زہر سے شفا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بچھو یا سانپ نے ڈنگ مارا ہو اور زہر ہو، علاج بھی کرائیں، ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جائیں، لیکن جب تک ڈاکٹر کا انتظام نہیں ہوتا تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوا اور آپ کے دم میں دم ہوا، گٹکا کھا کے دم کریں گے تو پھر گٹکے کے اثرات زیادہ ہوں گے فاتحہ کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کچھ دم کرنے والے میں بھی دم ہونا چاہیے، پھر دم کا اثر ہوتا ہے۔ تو
تو فاتحہ پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور ویسے بھی رقیہ ہے یہ، کسی کے سر میں درد ہے، میرے پاس جب کوئی شخص آتا ہے سر میں درد ہے دم کر دیں تو میں سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے اس کے دم کرتا ہوں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور ایک اور فضیلت، عبداللہ ابن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور قاری ہیں، فرماتے ہیں میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز میں آواز دی، میں نے جواب نہیں دیا. جب نماز ختم کر کے میں نبی کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی میں نے تمہیں آواز دی اور تم نے جواب نہیں دیا. تو حضرت ابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نماز میں مشغول تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائیں تو ان کی پکار پر لبیک کہو، جواب دو. یعنی نماز تمہیں توڑ دینی چاہیے تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمنک سورۃ، کیا میں تمہیں ایسی سورت کی خبر نہ دوں، ما انزل اللہ فی التوراۃ والانجیل ولا فی القرآن مثلہ، کہ اللہ نے تورات میں بھی ایسی صورت نازل نہیں کی، انجیل میں بھی، اور بقیہ قرآن میں بھی ایسی صورت نازل نہیں کی. فرمایا یا رسول اللہ ضرور خبر دیں. یہ کہہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لانے لگے. حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں میں بھی نبی کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ ہو گیا اور میں نے رفتار آہستہ رکھی، آہستہ آہستہ چلا تاکہ ایسا نہ ہو نبی کا گھر جلد آ جائے اور آپ مجھے وہ صورت کا بتائے بغیر گھر میں چلے جائیں. علم کا شوق تھا کہ آہستہ آہستہ تاکہ گھر نہ آئے ابھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات مکمل کر لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی ایسی صورت نازل نہیں کی، انجیل میں بھی ایسی صورت نازل نہیں کی، اور بقیہ قرآن میں بھی اللہ نے ایسی صورت نازل نہیں کی ہے. یہ بھی اس حدیث کی فضیلت ہے، اس سورہ فاتحہ کی حدیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے. ایک اور فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کی نماز میں کیا اہمیت ہے. نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، فصلاته خداج خداج خداج، اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اتنی تاکید فرمائی. کسی اور جگہ سے تلاوت کریں، کہیں سے بھی کر لیں، نماز ہو جائے گی، لیکن پہلے سورہ فاتحہ ضروری ہے. یہ بھی اس حدیث میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کسی نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، پھر اپنے دل میں پڑھو اس کو. تو یہاں میں ایک فقہی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. یہ سورہ فاتحہ کے جو موٹے موٹے چند ایک فضائل تھے وہ تو میں نے بیان کر دیے. اب یہاں ایک فقہی مسئلہ کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنے میں حکم کیا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بھی لوگ پیش آتا رہتا ہے. تو اس بارے میں جیسے یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جب امام کے پیچھے ہو تو دل میں پڑھو، تو اس حدیث کی بنیاد پر اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر لا صلاۃ نماز نہیں ہوتی. یہاں دو فقہی مسئلے ہیں. ایک یہ کہ اگر سورہ فاتحہ کسی نماز میں نہ پڑھی جائے، چاہے منفرد ہو یا امام ہو، یعنی سرے سے فاتحہ کے بغیر نماز ہو، تو کیا سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی یا ہو تو جائے گی مگر گناہ ہوگا؟ تو اس بارے میں جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے. اگر نماز میں آپ نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز ادا نہیں، رکن چھوٹ گیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی، بھولے سے چھوڑی ہے تو سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی، جان بوجھ کر چھوڑی ہے تو فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا مگر نماز ناقص ہوگی. اور یعنی ناقص نماز کا مطلب جیسی نماز اللہ نے واجب کی تھی آپ نے اس طرح سے ادا نہیں کی، لہذا اس کو کامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھی جائے. جان کر چھوڑی ہے تو نماز واجب الاعادہ ہے، فرض ذمے سے ساقط ہو گیا
نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن نماز کو ناقص کرنے کا گناہ ہوگا، اور ناقص کرنے کے گناہ کی تلافی کیسے ممکن ہوگی؟ دوبارہ پڑھے۔ بھولے سے چھوٹ گئی سجدہ سہو، جان کر چھوڑی، دوبارہ۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ پہلی بات حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی سورہ فاتحہ چھوٹ جائے، حدیث میں آتا ہے فصلاتها خداج، اس کی نماز ناقص ہے۔ تو ناقص کا لفظ بتا رہا ہے کہ فی نفسی ہی نماز ہو جائے گی مگر ہوگی ناقص۔ ناقص تو اسے کہتے ہیں نا کہ کسی شے کا وجود تو ہو مگر اس میں نقص و عیب ہو۔ ہم کہتے ہیں بھئی تمہارے کپڑے ناقص ہیں، مطلب کپڑے تو ہیں نا، یہ انسان ناقص ہے مطلب انسان تو ہے، تو ہم کہتے ہیں نماز کا وجود ہو جائے گا، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔ قرآن مجید نے مطلق قرات کو فرض کیا ہے، سورہ مزمل کا دوسرا رکوع۔ زیادہ پیچیدگی میں نہ جائیں، موٹے موٹی باتیں جلدی جلدی بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ حدیث میں جو آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا، تو اس حدیث میں نماز کی نفی سے مراد مبالغہ ہے کہ نماز اتنی ناقص نماز ہے گویا کہ ہوئی نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان ہے ہی نہیں جو معاہدہ کی خلاف ورزی کرے۔ اب کیا مطلب جو معاہدہ توڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے کیا؟ ایک اہل حدیث مسلک کے تھے، ان سے میری اس موضوع پر بات ہوئی۔ انہوں نے کہا بھائی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی سرے سے نماز ہوتی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو کہ ناقص ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ناقص ہوتی ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا سرے سے ایمان ہے ہی نہیں جو معاہدے کی پابندی نہ کرے۔ کیا مطلب جو معاہدہ کر کے توڑ دے تو کیا کافر ہو جائے گا وہ؟ کتنے لوگ ہیں وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں کہ کافر ہو گئے، کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو جو مطلب وہاں ہے وہی مطلب یہاں بھی۔ مطلب یہ کہ ایسا لگڑا لولا ایمان ہے کہ وہ ایمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ سرے سے ایمان ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ نماز اتنی ناقص ہے کہ وہ نماز کہلانے کے مستحق نہیں ہے، لہذا اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھے گا گناہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ فقہی یہ ہے کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے ہو تو کیا مقتدی پر بھی قرات کرنا لازم ہے یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور اہل حدیث مسلک کے حضرات اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی امام قرات کرتا ہے سورہ فاتحہ کی تو مقتدیوں پر بھی قرات کرنا سورہ فاتحہ کی قرات لازم ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم امام کے پیچھے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا فی نفسک، دل میں پڑھو۔ اسی طرح دوسری دلیل ان کی ہے، حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں مقتدی اور امام میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، یہ دونوں حدیثیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو دلیل ہے وہ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت، بس یہ آخری ہے، اس کے بعد یہ آج کا چیپٹر ختم، کیونکہ یہ ذرا پیچیدہ موضوع ہے نا، علمی، لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ یہ آپ کو تحریری شکل میں خلاصہ دے دیا جائے گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تحریر آپ کے سامنے ہوگی، ساری حدیثیں ہوں گی، نمبر وار وہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پریشان اگر ہوتے بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اس پہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پریشان کیوں ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو پیسے تو نہیں خرچ ہو رہے نا اس پریشانی پہ۔ پیسے خرچ ہونے کا مطلب کچھ اور نہ سمجھیں آپ، مطلب یہ ہے کہ کچھ جا تھوڑی رہا ہے آپ کا، کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی خون میں کمی ہوتی ہے پریشان ہونے سے، تو وہ 2 روٹی زیادہ کھا لیں گے تو انشاءاللہ وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ تو میری طرف سے آج آپ لوگ اپنے گھر پہ جب کھانا کھائیں گے، اپنی طرف سے کھائیں گے میری طرف سے، لیکن ہوگا آپ ہی کی طرف سے، تو اس میں 1 روٹی کا اضافہ کر لیں، لیکن یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ کی دلیل سب سے پہلے سورہ اعراف کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، خاموش رہو اور خاموشی سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اہل حدیث حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تو مکہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ تو غیر مسلموں کے بارے میں ہوئی ہے کہ جو قرآن مجید میں خلل پیدا کرتے تھے، تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ رحم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ
اہل اسلام کے بارے میں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آیت کسی خاص موقع پر نازل ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اسی موقع کے ساتھ خاص ہے، بلکہ ایک قاعدہ ہے فقہ کا، تفسیر کا، العبرۃ لعموم الالفاظ لا لخصوص الموارد، اعتبار ہوگا ان الفاظ کا، اس شان نزول کا نہیں ہوگا جس موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ الفاظ میں عموم ہے تو سب مراد ہوں گے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے بتاتے تھے کہ ہم نماز میں امام کے پیچھے تلاوت کرتے تھے تو یہ صورت نازل ہوئی۔ خطبے کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے کہ خطبے میں امام تلاوت کرتا ہے تو آپ خاموشی سے سنیں، تو یہ سب کو شامل ہے۔ تو سب سے پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ دوسری دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے قُولُوا آمین تو آمین کہو۔ اب اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ امام کے پیچھے تم ہو تو تم بھی فاتحہ پڑھو، یہ کہیں بھی نہیں، بلکہ بتایا جا رہا ہے امام نے کیا کرنا ہے اور تم نے کیا کرنا ہے، یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام، یہ بالکل واضح صریح حدیث ہے جو جہری نمازوں کو بھی شامل ہے اور سری نمازوں کو بھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدیوں ہی کی قراءت ہے۔ کیا مطلب؟ جب امام ہے تو امام جب قراءت کرے گا تو مقتدیوں کے لیے وہ کافی ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو حدیث ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس سے مراد کیا ہے کہ جس نماز لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کا مطلب کیا ہے کہ من حیث الصلاۃ، جو نماز ہے نا اس میں فاتحہ کا وجود ضروری ہے۔ امام نے پڑھ لیا تو مقتدیوں نے گویا پڑھ لی، تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مقتدیوں نے نہیں پڑھی ہے۔ امام کا پڑھ لینا مقتدیوں کا پڑھ لینا ہی کہلائے گا، کیونکہ امام ویسے بھی نمائندہ ہوتا ہے، وہ نمائندگی کرتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس حدیث کی سند پر اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ بعض حضرات نے بھی اعتراض کیا ہے، میں لمبے چوڑے دلائل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر اس حدیث کی سند کے جتنے طریقے ہیں ان تمام کو سامنے رکھا جائے تو یہ حدیث صحیح قرار پاتی ہے، اور اس کی گواہی اہل حدیث کے بڑے عالم علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی، جو عرب میں ایک بہت بڑے عالم تھے، سلفی تھے، حنفی بھی نہیں تھے، انہوں نے گواہی دی ہے کہ اس حدیث کو صحیح کہنا غلط، ضعیف کہنا غلط ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ تو یہ تو تھی سورہ فاتحہ سے متعلق فقہی احکام جو اختلافی ہیں۔ تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوں، چاہے جہری نماز ہو، زور سے تلاوت ہو رہی ہو یا آہستہ، آپ امام کے پیچھے خاموشی سے کھڑے رہیں گے، امام کی تلاوت ہی آپ کی تلاوت سمجھی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک آخری مسئلہ، کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز جس میں فاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہے۔ یہ حدیث میں نہیں ہے کہ وہ رکعت جس میں فاتحہ نہ ہو وہ رکعت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ہر رکعت میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری نماز میں اگر ایک رکعت میں بھی تلاوت کر لی ہے تو بقیہ رکعتوں میں تلاوت ضروری نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں ضروری ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں دوسری رکعت بھی بالکل پہلی جیسی ہوتی ہے۔ سفر میں 4 رکعتیں ہم جب پڑھتے ہیں تو اگلی 2 معاف ہوتی ہیں، پچھلی والی معاف نہیں ہوتی، تو اس لیے انہوں نے احتیاط کی وجہ سے دوسری رکعت کو بھی پہلی جیسا ہی قرار دیا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں پہلی میں بھی ضروری اور دوسری میں بھی ضروری۔ البتہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تلاوت کرنا ضروری نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت انما هو الدعاء والتسبیح، اس میں صرف دعا اور تسبیحات کافی ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول اتنے بڑے فقیہ یہ بات اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایسے شرعی مسئلہ محض اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے وہ، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس بارے میں کچھ سنا نہ ہو۔ تو اس لیے
امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ فرض کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی، اگلی 2 رکعتوں میں اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تو بھی جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سورہ فاتحہ سے متعلق فقہی مسائل بھی ہو گئے، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں آخری مسئلہ یہ کہ سورہ فاتحہ کا الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک حرف کا پڑھنا ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی نے پوری زندگی میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کو ایک دفعہ سے زیادہ پڑھا۔ لہذا اگر سورہ فاتحہ کو کسی نے دوبارہ پڑھ لیا تو اس پہ سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر بھولے سے پڑھائے، جان کر پڑھائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ قرآن کی کوئی سورت 10 دفعہ بھی پڑھ لے کچھ بھی نہیں ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے علاوہ بعض صورتوں کو بار بار پڑھتے تھے، بعض آیتوں کو بار بار دہراتے تھے، مگر کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی نے سورہ فاتحہ کی کسی آیت کو 2 دفعہ دہرایا ہو۔ تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا مذہب بالکل اسی حدیث کے نبی کے بالکل طریقے کے عین مطابق ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، کسی آیت کو دہرا بھی نہیں سکتے۔ اگر تلفظ صحیح ادا نہیں ہوا تو اس آیت کو دہرا لیں، لیکن اگر پوری طرح سے ہے تو پھر نہیں دہرا سکتے اس کو۔ تو یہ مسئلہ بھی ہے۔ تو بعض وہمی کیا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر سے ہو یار یہ تو غلط ہو گیا، دوبارہ سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یار یہ تو غلط ہو گیا، پتہ نہیں صحیح پڑھا ہی نہیں پڑھا، پھر الحمدللہ رب العالمین۔ تو ایسے کر لیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ سورہ فاتحہ سے متعلق ہمارے الحمدللہ احادیث میں جو فضائل ہیں، موٹے موٹے فضائل وہ بھی بیان ہو گئے، اور اس کے متعلق فقہی احکام بھی۔ اب اگلا جو لیکچر ہمارا نواں ہوگا وہ انشاءاللہ ہم 30ویں پارہ شروع کریں گے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ جو 8 اسباق ہمارے ہو چکے ہیں یہ خوب اچھی طرح ازبر کر لیں، یاد کر لیں، اور 2 ساتھی بیٹھ کے کسی وقت تکرار کیا کریں آپس میں۔ جو ویڈیو لیکچر سن رہے ہیں وہ کسی کو بٹھا لیں، اور جو لیکچر ہوا ہے وہ پورا اپنی زبان سے اس کا تکرار کر لیں، پھر ریوائز کر لیں، اس سے اچھی طرح ذہن نشیں ہو جاتی ہے بات۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔